شوق گناہ، یہ ہمارا موضوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، بعض اوقات دیکھا گیا کہ ایک شخص گناہ گار ہے اور رشوت لیتا ہے، شراب پیتا ہے، محلے میں، سوسائٹی میں بدنام زبانہ، لیکن ان گناہوں کے باوجود وہ نماز پڑھتا ہے، نمازی ہے۔ اور بعض اوقات بعض دوستوں سے کہا جائے کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، ہم بہت گناہ گار ہیں اور ہمارا کیا لینا دینا نماز سے، ہمارا کیا تعلق نماز سے۔ ایک دل کو چھو لینے والا واقعہ مدرسہ مومنیہ آیت اللہ مراچی نجفی کوچے سفید آب کم کا ایک مدرسہ مومنیہ، جس میں علامہ آغا سید حسینی، جو ایک بہت ہی معتبر شخصیت اور ایک بہت ہی عارف انسان، معلم اخلاق، جن کا ہر تھرسڈے کو بعد نماز ظہر درس اخلاق ہوتا تھا اور پورے قوم کے طلاب وہاں جمع ہوتے تھے مدرسہ مومنیہ میں اور اس درس اخلاق کو سنتے تھے، اور ایک دل نشیں ان کی گفتگو جس میں وہ طالب علموں کی تربیت کیا کرتے تھے کہ کس طرح سے معاشرے میں جانا ہے، کس طرح سے لوگوں سے ملنا ہے، کس طرح سے لوگوں کا برتاؤ آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ کا برتاؤ کیا ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے ایک بات کی تھی کہ آپ جب کسی ٹیکسی سے اتریں، کسی بس سے اتریں، تو آپ اگرچہ کرایہ دے رہے ہیں لیکن آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ ممکن ہے ہزاروں لاکھوں چڑھنے اترنے والوں میں وہ صرف آپ کے اس شکریہ کی وجہ سے اس کی کردار سازی ہو جائے، جو رانندہ ہے، جو ڈرائیور ہے، ایک شکریہ سے۔ یہ آیت اللہ سید حسینی جو ایک معلم اخلاق ہے، انہوں نے ایک واقعہ ایک بیان کیا۔ فرما رہے تھے کہ اصفہان شہر سے ایک کاروان اٹھا جو کربلا زیارت کے لیے گیا۔ اس کاروان کے جو سالار تھے وہ جامع مسجد اصفہان کے جو ہیں وہ بزرگ عالم دین تھے، جو 10-11 سال سے مسلسل ایک کتاب پر محنت کر رہے تھے، کتاب لکھ رہے تھے۔ جو لوگ کتاب لکھتے ہیں 1000 صفحے کی، 2000 صفحوں کی، یعنی جس پہ آج PhD ہوتی ہے، مقالہ جو لکھا جاتا ہے، اسی طرح کی ایک تحقیق کر کے کتاب لکھ رہے تھے اس عالم میں کہ جب یہ لوگ کربلا سے واپس آ رہے تھے اصفہان کی طرف، تو ابھی خاک عراق کے اندر موجود تھے، ابھی ایران میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ایسے میں راہزنوں نے، ڈاکوؤں نے اس کاروان پہ حملہ کر دیا، مردوں کے ہاتھ پیر باندھ دیے، مارنا پیٹنا شروع کیا، مال و اسباب لوٹ لیا، عورتیں ہراساں پریشان، بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں، لیکن ڈاکو پھر ڈاکو، راہزن وہ راہزن ان کا کام ہے۔ اب یہ عالم کو کسی کی پرواہ نہیں، اس کو سارا ہم و غم اس عالم دین کو یہ کہ میرے 11 سال کی 10 سال کی محنت، میری کتاب کا کیا ہوگا۔ مال جاتا ہے چلا جائے پھر آ جائے گا، دولت جاتی ہے چلی جائے، سب کچھ چلا جائے، لیکن میں اس کتاب کا کیا کروں گا۔ ایک مرتبہ جب ایک ڈاکو، ایک راہزن جب قریب آیا کسی کام سے، تو اس عالم نے بڑی شفقت سے کہا کہ دیکھو، میں اصفہان شہر کا امام جماعت ہوں، میں ایک عالم دین ہوں، میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، مہربانی کرو، میرے سامان تم لے لو، سارا مال و اسباب، جتنی دولت لے لو، جہاں میرے پاس ہے وہ بھی لے لو، لیکن میری کتاب مجھے واپس کر دو۔ اس چور نے سر سے پیر تک ان کو دیکھا کہ تم عالم ہو، لوگوں سے تصدیق کرے کہ ہاں یہ ہمارے بزرگ عالم دین ہیں۔ اس نے کہا جناب میں آپ کا احترام کرتا ہوں اور آپ پھر ماشاءاللہ ظاہر امام حسین ہیں، لیکن میں تو اپنی مزدوری پہ لگا ہوں، میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کی وہ کتاب واپس کر دوں جس کے لیے آپ اتنی درد مردانہ اپیل کر رہے ہیں، اور اس کا فیصلہ تو جناب ہمارے امیر کریں گے، ہمارے جو لیڈر ہیں، یعنی ان ڈاکوں کے جو سردار ہیں۔ اس عالم نے کہا بھائی مجھے اپنے سردار کے پاس لے چلیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ ان کے ہاتھ کھولے، لے کر چلا، اور جہاں درختوں میں جہاں جانور بندھے ہوئے تھے، اس گودال میں ذرا سا آگے جا کے جہاں جانور کھڑے ہوئے تھے، کچھ بندھے ہوئے تھے، جہاں مال اور اسباب کاروان کا جو ہے وہ جمع کیا جا رہا تھا، اس مال کے پیچھے ایک شخص مسلح بچھائے حالت رکوع کے اندر انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس عالم نے پوچھا کہ بھائی آپ کا سردار کہاں ہے؟ کہا بھائی یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں حالت رکوع میں۔ کہنے یہ نماز اور یہ آپ کا سردار؟ کہنے یہ بہت نمازی ہیں، بہترین نمازی ہیں۔ اب یہ عالم کو بہت تعجب ہوا، کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے۔ جب کافی دیر بعد اس کی جب نماز ختم ہوئی تو اس ڈاکو نے کہا کہ یہ ایک عالم دین ہے اور ان کا ہم و غم یہ ہے کہ ان کی کتاب جو ہے وہ اس مال میں آ گئی ہے، لوٹ کے مال میں کتاب چاہتے ہیں۔
اب یہ جو ڈاکوں کا سردار تھا یہ اس عالم کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھا کہ کس موضوع پہ کتاب. اب یہ عالم پریشان ہو گیا, یہ ڈاکو اس کا موضوع سے کیا لینا دینا, اس کا اصل معاملے سے کیا تعلق. اس نے کہا بھائی آپ سب باتیں چھوڑیں, میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری کتاب مجھے واپس کر دیں تاکہ میں اس کتاب کو مکمل کر سکوں اور میں اپنے مقصد کہ جو میری زندگی کا مقصد ہے میں اس مقصد تک پہنچ جاؤں, کیونکہ میری تمنا ہے کہ اپنی زندگی میں اس کتاب کو میں مکمل کروں. 11 سال میں نے دن رات شب و روز شہر شہر ملک ملک گھوم کر روایتوں کی بررسی تحقیق کر کے میں اس کتاب کو لے کر. اس شخص نے کچھ سوالات کیے اس موضوع کے متعلق اور پھر اس کے بعد یہ کتاب اس عالم کے حوالے کی اور پھر یہ اعلان کیا کہ تمام مال و اسباب ان کارون والوں کو واپس کر دیا جائے. جب مال واپس ہو رہا تھا تو یہ عالم اس سردار ڈاکو کی طرف دیکھے جا رہا تھا. بہت ہمت کر کے اس نے سوچا کہ ایک مرتبہ میں اس پر حجت تمام کروں, ایک جملے کے ذریعے میں اس کی زندگی بدل دوں. ایک مرتبہ یہ عالم آگے بڑھے اور سوچا کہ میں تبلیغ کروں اور پھر آواز دی, اے شخص, اے بندے خدا, تو نمازی بھی ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, لیکن ظاہر حسین کو لوٹتا ہے. کیا تم حیا محسوس نہیں کرتے؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کام چھوڑ دو. ایک مرتبہ اس ڈاکو نے جو جواب دیا, یہ عالم کہتا ہے کہ اس کا جواب سن کر میری روح تک کام گئی. اس ڈاکو نے پلٹ کر جواب دیا, جو ڈاکو کا سردار تھا, کہ یہ ڈاکے ڈال کر میں کئی لوگوں کو رزق فراہم کرتا ہوں, روزی دیتا ہوں, یہ میرا کام ہے, یہ میری مزدوری ہے. لیکن جب میں ڈاکے نہیں چھوڑ سکتا تو اے عالم تم ہی بتاؤ کہ میں نماز کو کیسے چھوڑ دوں. جب میں برا عمل نہیں چھوڑ سکتا تو میں نماز کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. اے عزیزوں, اس واقعے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح انسان کتنا ہی عاجز, کتنے ہی گناہ گار, کتنے ہی بدبخت کیوں نہ ہو, لیکن اے میرے جوان دوستوں, ایسا نہ ہو کہ وہ کچا دھاگا کہ جو ہمارا رب سے جڑا ہوا ہے, ہم اس دھاگے کو یہ کہہ کے توڑ دیں کہ ہم گناہ گار ہیں, کیسی نماز, کیسا سجدہ. اے میرے دوستوں, ہو سکتا ہے کہ یہی ٹوٹی پھوٹی نماز یہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دے, یہ کچا دھاگا ٹوٹنے نہ پائے. اب یہ عالم کہتا ہے کہ کچھ سالوں بعد پھر جب میں کربلا گیا اور جب میں حرم امام حسین میں رو رو کر گریہ کر رہا تھا, ایک خادم پہ نگاہ پڑی. ایک مرتبہ میرا بدن کانپ گیا, میں نے آواز دی, یا ابا عبداللہ الحسین, یہ کیسا فضل ہے, یہ کیسا کرم ہے. ایک مرتبہ اس شخص کے پاس پہنچے, اس خادم امام حسین زری کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میں تمہیں پہچان گیا, تم تو وہ تھے کہ جو حالت ڈاکہ زنی میں نماز پڑھ رہے تھے. کہا تمہارے جملے نے مجھے سیدھی راہ دکھائی اور میں نے امام حسین کی بارگاہ میں توبہ کی, اور چونکہ میں نے نماز کے رشتے کو توڑا نہیں تھا, امام حسین نے مجھے میرے رب سے جوڑ دیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.